مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. پاکستان میں ہمیں اکثر ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں کہ جہاں پر دشمنان ازا ناسبی فکر کے کچھ لوگ عزاداری کو روکنے کی کوششیں اکثر کرتے رہتے ہیں، اور کبھی جلوس پر پتھراؤ کر کے، کبھی جتھے بنا کر جلوس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی علم کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے عزاداری کو روکا جائے، لیکن آج تک یہ ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتے رہیں گے. ابھی حیدرآباد کے علاقے کی ویڈیو بھی آئی تھی گزشتہ دنوں کے، جہاں پر کچھ لوگوں نے عزاداری کے جلوس کو روکنا چاہا، پھر انہیں ناکامی ہوئی، منہ کی کھانا پڑی، اور وہاں سے وہ لوگ پھر فرار ہو گئے. اور ایسے واقعات ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر تعلیم کی کمی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، یا محبان اہل بیت کے گھر کم تعداد میں ہیں. بلکہ اس سال تو ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا لگنگ کے علاقے میں کہ جہاں پر ایک گھر میں نیاز پکانے پر کچھ ناسبیوں کو تکلیف ہوئی. انہوں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست دی اور FIR کروا دی ایک مومن بھائی پر. تو ایسے واقعات کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں پر اتنی ناسبیت ہو، لیکن گزشتہ روز مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی. اور سلام کے قابل ہیں ایسے لوگ قابل تحسین ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں حسینی فکر کے مالک ہیں اور حسینی سوچ رکھتے ہیں. کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ایک مسجد، قادریہ مسجد جس کا نام ہے، جو کہ ہمارے برادران اہل سنت کی مسجد ہے، اور انہوں نے اتحاد بین المسلمین کی بہترین مثال ایک وہاں پر قائم کی. اور جب وہاں سے جلوس گزر رہا تھا عزاداری کا، تو انہوں نے عزاداروں کو کہا کہ اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے، اور عزاداروں سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں علم تیار کریں، اور وہاں پر مولا عباس کا علم تیار کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجلس کرنی ہے تو ہماری مسجد حاضر ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے سال بھی ہماری یہ مسجد آپ کے لیے حاضر ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو ایسی سوچ کو ہمارا سلام ہے، اور کاش کہ پاکستان میں ایسی فکر کے افراد زیادہ ہوں. پاکستان کو ان لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ایسے افراد پاکستان میں زیادہ ہوں تو پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے، کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں حسینی ہیں اور ان کے دلوں میں کسی مسلک کے لیے نفرت نہیں ہے، اور کسی مسلک کی دشمنی میں انہوں نے اہل بیت سے بغض نہیں رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو اپنی مسجد میں مولا عباس کا علم تیار کروایا ہے، تو ان کے ذہن میں شیعوں کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ علم جن ہستیوں سے منسوب تھا وہ ہستیاں ان کے ذہن میں تھیں. ان کے ذہن میں کربلا والے تھے، ان کے ذہن میں حضرت عباس تھے، ان کے ذہن میں مولا علی تھے، ان کے ذہن میں رسول خدا تھے. اس سوچ کی پاکستان کو بے حد ضرورت ہے، اس سوچ کی عالم اسلام کو بے حد ضرورت ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں تو ملک سے فرقہ واریت اپنے آپ ختم ہو جائے. کہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو. تو ان لوگوں نے یہ ثبوت دیا ہے. اور کراچی کی ایک اور مسجد ہے قبا مسجد، کہ جہاں پر ہر سال جب جلوس گزرتا ہے تو وہ لوگ بھی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں مسجد کے عزاداروں کے لیے، اور ایک بڑا اچھا امن کا میسج ساری دنیا کو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر ایک المیہ پایا جاتا ہے، اور وہ بڑی دیر سے پایا جاتا ہے. اور وہ المیہ کیا ہے کہ جو بھی شخص اہل بیت کا ذکر کرتا ہے یا اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، تو اس پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے. پھر وہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ شخص وضاحتیں دیتا ہے، اور لیکن پھر بھی ساری زندگی کے لیے اس پر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے شیعہ ہونے کا. کہ اہل سنت کے بڑے معروف نعت خوان احمد علی حاکم صاحب، کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں کمال اشعار پڑھے، بہت بہترین کلام انہوں نے پڑھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ان پر بھی ان کے کچھ اپنے مسلک کے لوگوں نے ہی شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا، اور کہا کہ یہ تو شیعہ ہیں، جس پر انہوں نے بارہا وضاحتیں پیش کی. اعتراض کیتا بھی حاکم صاحب شیعہ نے تے کیوں بلاندے ہو محفل؟ حضرات میں حسینی ہاں، میں حسین لکھے دل کرتا ہے حسین لکھتا ہی مر گیا. تے اللہ اگر علی دی تعریف کرے اللہ کی ہو جاندہ ہے، مصطفیٰ علی دی تعریف کرے تے علی محمد کی ہو جاندہ ہے.
मैं खुल गया तो मैं बहुत खुलने वाला बंदा फिर काबू नहीं होना। मैं सही कह रहा, सिर्फ मैं लोग जानते इस वास्ते ज्यादा नहीं कि मैं जरा अहले बैत ज्यादा पढ़ना, लेकिन ये मेरी पहचान कोई गंदी पहचान तो नहीं ना। और फिर तारिक जमील किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क की मारूफ शख्सियत, कि उन्होंने जब अहले बैत का ज़िक्र किया, मौला अली का ज़िक्र किया, तो कहा गया कि ये तो शिया हो गए हैं। और अभी हाल ही में उनका एक बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब अहले बैत का ज़िक्र किया तो मुझ पर शिया होने के इल्ज़ाम लगाए गए। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि शिया मसलक के लिए तो ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमारे मसलक को एक ऐसे हजूर के घराने से मंसूब कर दिया गया है और हमारी निस्बत उस पाक घराने से हो गई है। लेकिन जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं शिया होने का अहले बैत का ज़िक्र करने वालों पर, तो क्या उन लोगों का अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं? क्या तुम्हारा अहले बैत से कोई वास्ता नहीं? तो मैं ये समझता हूँ कि जो ख़ुद को अहले सुन्नत कहता है, सुन्नत का जो पैरोकार है, तो हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत तो मौला अली से मोहब्बत करना है, और जनाब सैयदा से मोहब्बत करना है, हसन हुसैन से मोहब्बत करना है। और वो क्या खूबसूरत शेर है कि आप मसलक से अहले सुन्नत हैं, उठिए ताज़ीम सैयदा कीजिए। तो जहाँ मौलवी इतनी सुन्नतें बताता है अपने मजमे को मिंबर पर बैठ कर जुमे के खुतबों में, उसे चाहिए कि ये भी बताए कि जनाब सैयदा की ताज़ीम करना भी सुन्नत है, अहले बैत से मोहब्बत करना भी सुन्नत है। और आज इनके ज़िक्र से मोहब्बत करना, इनके ज़िक्र का अहतमाम करना, ये भी सुन्नत की अदायगी में आता है। और हम एक बार फिर सलाम पेश करते हैं इन अहले सुन्नत भाइयों को जिन्होंने कराची में अपनी मसाजिद के दरवाज़े खोले और इमाम हुसैन के ज़िक्र के लिए अपनी मसाजिद को पेश किया। और खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इनके दिलों में इश्क़ अहले बैत को मज़ीद बढ़ाए। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे नासबियत के माहौल में इस तरह के मोहब्बत के फूल खिला रहे हों। और इन लोगों ने साबित ये कर दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए ना शिया होने की कैद है, ना सुन्नी होने की कैद है, ना अहले हदीस होने की कैद है। बस दो ही फ़िरक़े हैं, या हुसैनी हैं या यज़ीदी हैं। जो हुसैनी हैं वो हुसैन का गम मनाते हैं, जो यज़ीदी हैं वो उस गम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ना कभी रुक सका है ना कभी रुक सकेगा। और इसी तरह हुसैन का ज़िक्र कायम व दायम रहेगा, क़यामत तक इंशाअल्लाह यह ज़िक्र जारी व सारी रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये हम कलम पढ़ा रहे हैं अपना मस्जिद अज़रिया तनदिया में, या फजल करूँ 5 नंबर पे रही मस्जिद की इंतजामिया ने तो हमें ऊपर की कि आप आइए अंदर, यहाँ आगे ज़्यादा बढ़ा लें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल फ़रोग़ अज़ा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।